ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے عرق آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیوپ کامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائیڈ پہ ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک احرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بینڈ ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دوراب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرگام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار علی کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائیڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرگام کی آواز گونجی۔ نور خان تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دوراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے کر گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ جرگے میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دوراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگے نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دوراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکال لیں اور پھر دوراب خان نے سردار کے سینے پر دھڑ پہ فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے سردار زرگام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائیڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل اڑ سے سردار زرگام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی، جو بے نیاز سی اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرگام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرگام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دوراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے۔ سر پر اسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے، زینب سلطان نے زرگام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھر ملے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان گنگ سی ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرگام علی خان، جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرگام علی خان پر ٹک گئی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بونچھ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنا فانا وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرگام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرگام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دوراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دوراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا اور سب کی نظریں زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دوراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششدر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرگام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرگام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرگام علی خان ہوں، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی، جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کہرام برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا، تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے حلیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرگام، بتاؤ، اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں، آپ آرام کریں۔ نہیں زرگام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔
امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی ناش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی ہی نہیں ہوگا؟ لیکن جرگام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان اور گل اور آبرو کہاں ہیں؟ اوز گل کو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا۔ تو میرا بیٹا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر ارزگام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مگداد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جئیں۔ میں خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگ گئی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دورانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارہ کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی پر پہنچ آئی تھیں۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کی ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی، جرگام علی خان ہیں۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائیڈ پر کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی
اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمعی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ لاک کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مڑے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے۔ تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کے میت میں اندر چلے گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرگام علی خان نے آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو وہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ امّو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرگام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرگام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ زرگام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں؟ وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امّو جان، مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی ہیں، دشمنیاں، خون خرابہ۔ ظاہری خاتون نے ایک چبھتی نظر زرگام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے؟ ظاہری خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظر گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں؟ آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، اب وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرگام، کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرگام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا، جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرگام، کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہیں امّو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسی ہی ہوگی۔ زرگام، تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ ہاں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔
وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایشین ہینڈ زرگام علی خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرگام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرگام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جعلی حروف میں لکھا تھا، زرگام علی خان، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ اسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا، زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان گنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلے گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زرگام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف
کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھر ملے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں کی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے؟ ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تلملا کر بولی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرگام علی خان بھول جاؤ، سب جو ہوا تھا بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش تلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زرگام علی خان، وہ اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم ضلع کے لیے کورٹ جائیں گے، میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی۔ تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرگام کی مسڈ کالز دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرگام علی خان کی خمار آلود اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں جی۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب زرگام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے۔ اب آپ میری ملکیت ہیں، میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی جی، اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹون ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پر۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کان کی طرف بھاگنے لگا جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسوؤں سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی اور سوئی جائی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔
بیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کی قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی، لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں، اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنے خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستم گر اپنی وضع نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہو، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھوپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اسے لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ ضلع کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلے یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا۔ زینب، فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے زرگام علی خان کو دیکھ فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرگام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائیڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرگام کا بازو دبوچ لیا۔ زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرگام علی خان سے زمینہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئینہ دید و شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زمینہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپی، یہ مکافات عمل ہیں، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پہ نہیں سجانا چاہتی ہوں۔ فائقہ سی گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ بابا جانی، سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور امو جان، انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے اپیا۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں، کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ آ کر زرگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا، زمینہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔
وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرگام علی خان قد کاٹ میں اس سے ہی بڑا لگتا تھا۔ زمینہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب اس کی شادی کر دے، اور پھر اماں جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلے گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرگام اس سے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ اپیا، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپیا، آپ مجھے ابھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے؟ نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بائی ہونے کا پورا عزم دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ اپیا، کیا چیز ہیں آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زمینہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ لگا دیا، اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوف زدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زمینہ ڈائری لکھتی تھی، اور جب زرگام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ دھمکی۔ زمینہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زمینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھہ سی گئی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زمینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا جس پر وہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا؟ زمینہ چھٹیاں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا رعب اماں جان پر خوب جما رہی تھی۔